مشال صاحبہ آپ بھی آئی ہیں دھرنا، پہلے تو ڈیسائیڈڈ نہیں تھا، سڈن دھرنا دے دیا گیا، اندازہ نہیں تھا. ویسے عموماً ہمیں بھی یہی لگتا تھا کہ 4 بجے اکثر وزیر اعلیٰ واپس چل جاتے تھے، دھرنا دیتے تھے، ملاقات نہیں ہوتی تھی. آج اچانک دھرنا دے دیا گیا. یہ اب دھرنا جو ہے طویل ہوتا گیا، آپ کہہ رہے ہیں کہ فجر تک جو ہے وہ جاری رہے گا. تو کیا کہیں گی؟ سب سے پہلے تو دھرنے کے حوالے سے بتا دیں، اور دوسرا جو عمران خان کے حوالے سے صحت کے حوالے سے افواہیں گردش کرتی رہی، انٹرنیشنل میڈیا کی زند بنی، پھر اس کے بعد میڈیا کی زند بنی، ان ساری چیزوں کو کیسے دیکھیں گے؟ دیکھیے جی، ہم اس ٹائم آئین اور قانون کے مطابق پرامن طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں. اس ملک کا مقبول ترین لیڈر اور سابق وزیر اعظم اڈیالہ جیل میں ہے. ہائی کورٹ نے ہمیں، لارجر بینچ نے فیصلہ دیا تھا کہ ہماری ہر منگل اور تھرسڈے کو ملاقات ہوگی. آج رفقا کی لسٹ آئی جس میں وزیر اعلیٰ صاحب کا نام تھا، 8ویں مرتبہ آئے، انہوں نے الاؤ نہیں کیا. وہ احتجاجاً یہاں بیٹھ گئے اور وہ کہہ رہے کہ آپ ہماری خان صاحب سے ملاقات کرائیں یا ہمیں ان کی خیریت کا بتائیں. ہم ہماری نہیں کراتے، ڈاکٹرز کی ملاقات کرائے، ہمیں بتائے کہ خان صاحب خیریت سے، اور ہم پرامن ہیں. اور ہمیں مزاحمت کا ہر راستہ آتا ہے، لیکن ہم امن اور آئین اور قانون کے مطابق ہر راستہ اختیار کر رہے ہیں. تو ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ ہم مزاحمت کے راستے پہ آئیں. تو ہم یہ بتا رہے ہیں، یہ دنیا کو بھی بتا رہے ہیں، پاکستان کو بھی بتا رہے ہیں کہ ہم نے امن، آئین اور قانون کا ہر راستہ اختیار کیا تھا، اور ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا گیا ہے. اس ٹائم 4.5 کروڑ عوام کے مینڈیٹ کا صوبہ، جس کا منتخب کردہ وزیر اعلیٰ اس ٹائم بیٹھا ہوا ہے، تمام پارلیمنٹیرینز ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم صرف چاہتے ہیں کہ ہماری خان صاحب تک رسائی دی جائے، ہمیں بتایا جائے. نہیں کریں گے تو ہم اور راستے اختیار کریں گے. اور میں نے تو برملا کہا ہے کہ ہم نے نومبر بڑی خاموشی سے گزارا ہے، دسمبر ہم خاموشی سے نہیں گزاریں گے. وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی یہی چیز جو ابھی آپ نے کہی کہ دسمبر ڈیفرنٹ ہوگا، نومبر تک انہوں نے بھی کہا ہے. دسمبر میں کیا کچھ ایسا ہوگا کہ جو حکومت کے لیے سرپرائز ہوگا؟ دیکھیں جی، ہم اس ملک کی نوجوان نسل ہیں جو خان صاحب کو دیکھ دیکھ کے بڑے ہوئے ہیں، اور ہم باشعور نسل ہیں کہ جن کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کرنا آتی ہے. ہم سر جھکانے والوں میں سے نہیں ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ آئین اور قانون کے مطابق ہمیں ڈیل کیا جائے. نہیں کریں گے تو اگر یہ چاہتے ہیں کہ امن ہو تو امن ہوگا، اور اگر یہ لڑائی چاہتے ہیں تو ہم تو پٹھان لوگ ہیں، لڑائی میں پیچھے نہیں ہوتے. آپ کی لاسٹ ملاقات کب ہوئی تھی؟ اور دوسرا دیکھیے جی، میری آخری ملاقات 16 اکتوبر کو ہوئی تھی، ٹرائل کا آخری دن تھا. میری بیوی اور خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، کافی ریزسٹنس کے بعد میری انٹری ہوئی تھی، اور اس کے بعد کوئی ملاقات نہیں ہے. بڑا انفارچونیٹ ہے، اور کوئی ان کا عطا پتہ نہیں ہے. ایسے جس طرح اس ملک میں لوگ مسنگ ہو جاتے ہیں، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک سابق وزیر اعظم، مقبول ترین لیڈر جس کو 8 فروری کو لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہوا ہے، آپ اس کو ایسے مسنگ کروا دیں گے. ہم کرنے نہیں دیں گے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کے بغیر کوئی بھی بزنس آسانی سے کنٹینیو کرے گا، تو یہ میں بتانا چاہتی ہوں کہ کوئی بھی اجلاس، کوئی بھی بزنس آسانی سے کنٹینیو نہیں کرے گا. ہم ریزسٹنس دیں گے، اور پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ ریزسٹنس ہوتی کیا ہے. لاسٹ آپ کی ملاقات میں بشرا بی بی کا اور عمران خان کی صحت کیسی تھی تب آپ ملی تھیں؟ اور دوسرا جو بشرا بی بی کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ان کے کمرے میں چوہے چھوڑ دیے جاتے ہیں، ان کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہیں، اس پہ کیا کتنی صداقت؟ بی بی صاحبہ کو اس ٹائم عام قیدیوں جیسی سہولیات بھی نہیں دی جا رہی، نہ ان کا کلاس آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے، نہ ان کو کوئی سہولیات دی جا رہی. برے ترین حالات میں ان کو رکھا گیا ہے. بے شرم حکومت ہے، کہتے ہیں جی ان کو ہم بڑے VIP ٹریٹ کر رہے. ہمت کرے، آئیں اڈیالہ اپنے ساتھ میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا لے کر آئے اور بتائے دنیا کو کہ ہم نے ان کو کس حال میں رکھا ہوا ہے. یہ جو ہے نا جھوٹ پہ قائم و دائم حکومت ہے، اور ہمیں آج یہاں پہ رات کے دنیا کو بتا رہے ہیں ان کی اصلیت. اب یہ دھرنے کے حوالے سے بتائیں، کیا کل کچھ امید ہے کہ کل ملاقات ہو جائے گی؟ آپ کو لگ رہا ہے؟ دیکھیے جی، میں نے بتایا نا کہ ہم یہ امن کا راستہ ہے، یہ آئین کا راستہ ہے، یہ قانون کا راستہ ہے کہ آج ہم یہاں رات کے اس ٹائم بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں کریں گے تو میں نے بتایا نا، راستے ہمارے پاس بہت ہیں، اور ہم اگر وہ راستے اختیار کریں گے تو پھر پیچھے نہیں ہٹیں گے. بہت شکریہ. اور ایک کارکنان کو کیا میسج دیں گے؟ لاسٹ بتائیں، جو کارکنان آئے. لیکن ہم نے ایک چیز بھی دیکھی ہے، جب سے ہم اڈیالہ کور کر رہے ہیں، ہم نے ایک چیز دیکھی ہے کہ جو قیادت تھی وہ غائب ہو جاتی ہے.
ابھی بھی چلے سڈن کال دی گئی تھی، لیکن جو ابھی بھی ان کے ساتھ قیادت تھی، جو دیگر ایم این اے سے، منسٹر سے، ہم نے دیکھا وہ یہاں سے روانہ ہو گئے ہیں اور قیادت چھوڑ کے چلی جاتی ہے. اس طرح بیٹھی ہوتی ہیں علیمہ خان. ہم دیکھتے ہیں رات کے جب وہ 12 بجے تک بیٹھی تو ان کے ساتھ بھی جو دیگر قیادت تھی وہ بھی یہاں سے روانہ ہو جاتی ہے. پہلی بات تو یہ جی کہ جنہوں نے کھڑا ہونا ہوتا ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں، جنہوں نے جانا ہوتا ہے وہ چلے جاتے ہیں، پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اتحاد و اتفاق سے آگے بڑھنا ہے، ان چیزوں کو اپنے درمیان میں نہیں لانا. ہم نے ابھی کال دی نہیں ہے آفیشیل، جب آفیشیل کال آئے گی تو آپ کو یہاں لاکھوں کا مجمع نظر آئے گا. آج ہم پرامن بیٹھے ہوئے ہیں، 6 لوگوں کی میٹنگ تھی، 6 لوگوں کے ساتھ باقی بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کی ملاقات کرائے یا ڈاکٹرز کی ایکسیس دے. ہم کال دیں گے تو پھر ہم بتائیں گے. میں نے بتایا نا کہ ہم نے مزاحمت کا راستہ اختیار کیا تو پھر ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. بہت شکریہ مشال صاحبہ، ہمارے ساتھ موجود تھیں. اور اس وقت صبح کا کچھ دیر بعد یہاں پر روشنی جو ہے پھیلنے لگ جائے گی اور دھرنا اب بھی جاری ہے. وزیر اعلیٰ یہاں پر پہنچے تھے اور انہوں نے یہی کہا جب پولیس کے ساتھ یہاں پر حکام سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ ہم ابھی پرامن ہیں اور میں 8ویں مرتبہ یہاں آ چکا ہوں، لیکن مجھے اجازت جو ان سے وہ نہیں دی گئی ہے اور اس حوالے سے جو ہے آئین اور قانون کے جو ہے اس کی پاسداری کی جا رہی ہے. پھر بھی میری ملاقات نہیں کرائی جا رہی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات بھی واضح ہیں